کاش ہم کو اصل میں معلوم پڑ جائے کہ حکومت کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ حکومت کا مطلب راج کرنا تو ہے ہی، مگر کیا راج کرنے کا مطلب ہے مار دھار کر کے قبضہ کر لینا اور خود کو حکمران جاننا اور منانے پہ تل پڑنا، بھلے اس میں کتنوں کی جان چلی جائے؟ مار دھار نہ کریں تو ملکوں پر، لوگوں پر اور بھی بہت کچھ پر حکومت ہو جاتی ہے، مگر خودغرضی میں، لالچ میں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ترقی کے لیے، نظام چلانے کے لیے یہ کام مارے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ زبردستی کریں تو ہر شے منفی عمل بن جاتا ہے، مگر شاید خود کو معلوم ہی نہیں پڑتا، غرور کی وجہ سے اور خوش فہمی کی وجہ سے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب منفی عمل ہے۔ آپ کے نیچے لگ کر لوگ کام تو کریں گے، کام چلے گا بھی، مگر نفرت بھی پر پرزے نکالے گی اور ایک دن تناور درخت بن کر آپ کے روبرو آ کھڑی ہوگی اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہوا، نامعلوم جڑیں دور دور تک پھیل چکی ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ ایسا ہی ہوتا ہے اگر حکمت اور عقل کو نکال کر صرف خود کا ہی سوچا جائے اور نام دیا جائے اوروں کی فلاح و بہبود کا۔ آپ کی خود غرضی اور تش روی سے کسی کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا۔ کہیں کہیں کبھی کبھی پوری پڑ جانا کوئی حکومت نہ ہوئی۔ میں نے یہاں سوچ اور رویے کی بات کی ہے۔ راج کرنا کوئی منفی سوچ نہیں ہے، منفی عمل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے۔ راج کرنا، حکومت کرنا، دلوں میں رہنا، دھیان میں رہنا، دھیان کرنا ایک مثبت اور خوشگوار عمل ہے۔ اب آپ کسی کا اچھا چاہتے ہیں، کسی کا اچھا سوچتے ہیں، کسی کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں تو اس کے دل پر، دماغ پر حکومت کرتے ہیں۔ وہ آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے کرتا ہے یا کرتے ہیں، اور یہ حکومت اور حکم اور حکمت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ کبھی تو یہ آمد و رفت اور محبت کا رشتہ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ چل رہا ہے، چلتا بھی رہتا ہے اور آسانیاں اور خوشیاں بکھیرتا بھی رہتا ہے، اور کسی کو کوئی کشٹ کاٹنا بھی نہیں پڑتا اور کسی پر بھاری ہو بھی نہیں سکتا نا۔ مانے جو بعد میں آتے ہیں اور آ ملتے ہیں، اگر ان پہ کبھی بھاری ہو بھی تو ساتھ رہ کر، ساتھ چل کر وہ بھی عادی ہو جاتے ہیں اور خوشی ہی پھیلاتے ہیں۔ حکمت کو حکومت میں ہوتے استعمال میں رکھا جائے تو حکومت آسان ہو جاتی ہے، مگر راج پاٹ سنبھالتے ہی حکومت کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے حکمت کے اور۔ یہ خیال کہیں بھی نہیں رہتا کہ آپ کسی کے کام آ کر، کسی کی زندگی سنوار کر، کسی کی مدد کر کے، بغیر کسی جد و جہد کے کسی کے بھی دل و دماغ پر، گھر بار پر حکومت کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی کا کچھ خرچ نہیں ہوتا اور وقت بھی نہیں لگتا، اور کام ایسے ہو جاتا ہے کہ ہونے کا معلوم ہی نہیں پڑتا، بوجھ بھی نہیں بنتا، نہ کام کرنے والے کو اور نہ کام کروانے والے پر۔ اور ہوتا حکم چلانا ہی ہے، لوگوں کو غلام کرنا ہی ہے۔ غلام کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، مگر ہم احتراماً بھی اور پیار سے بھی یہ لفظ اکثر استعمال کر لیتے ہیں۔ غلامی تو چلی گئی، مگر ایک طرح کی، فقط ایک ہی طرح کی غلامی، مگر ہر طرح کی آزادی ساتھ لے گئی۔ جو حکومت کرتا ہے وہ ہر طرح کی آپ کی آزادی بھی چھین لیتا ہے۔ اب ایسے حکومت کی جاتی ہے کہ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کی جا رہی ہے، اور ایسے آزادی چھینی جاتی ہے کہ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کیا کیا چھن گیا۔ جب کوئی سوچ، کوئی سمجھ کسی کے دماغ میں پڑنے ہی نہیں دی جائے گی، کسی دل میں پنپنے ہی نہیں دی جائے گی، تو کیسے بھلا معلوم پڑ سکتا ہے کہ یہ بھی ہمارا پیدائشی حق تھا اور اب بھی وہ حق بددستور قائم ہی ہے۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہت کچھ کو معصوم ذہنوں کی زینت بننے ہی نہیں دیا جاتا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ذہن تو معصوم نہیں رہتے، مگر غلام بن جاتے ہیں بغیر اطلاع کے۔